آپ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا میں پوچھنے جا رہا تھا کہ جو آپ کی واردات قلبی ہے اور اظہار واردات قلبی ہے، ہاں جی، اس میں کچھ تناسب کی بابت اشارتاً کچھ بتا. اچھا، واردات قلبی جو ہے یا بعض اوقات آدمی کی انٹیوشن میں، وجدان میں کچھ چیزیں آتی ہیں، تو وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس. دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس. تو ایک کپ کے ہونٹوں تک آنے کے بیچ میں بھی 10,000 سلپس ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو واردات قلبی ہے ہم کبھی بھی کسی صورت بھی من وان یا جوں کا توں یا ٹوٹیلٹی میں کبھی بھی صفحہ کرتاس پر نہیں لا سکتے. مطلب خیال جو ہے وہ لفظوں کا لبادہ پہنتے پہنتے ہی تبدیل ہو جاتا ہے. خیال جو ہے وہ اتنی سیال چیز ہے. اچھا، اس کیفیت کا اظہار برفاب کی جو چھوٹی نظمیں ہیں ان میں آخری نظم میں ہے کہ کس طریقے سے خیال جو ہے وہ اگر لاشعور سے آ رہا ہے یا تحت الشعور سے آ رہا ہے، اور جب وہ حیطۂ نور میں آتا ہے اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم ویسے کا ویسے ہی لکیر لیں، حرفوں میں اس کو زنجیر کر لیں، لیکن وہ ہو نہیں پاتا. تو یہاں تو ایک تو یہ بات ہے، میرا خیال ہے خلقی طور پر یہ پاسبل نہیں. لیکن بعض صورتوں میں تو جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ ادراک کرتے ہیں، جو پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو، اسے جوں کا توں حوالہ کرتاس کرنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں. کچھ سماجی ٹیبوز ہیں، کچھ ہمارے اوپر فکری اخلاقی، مطلب اخلاقی نام نہاد اخلاقی جو ہمارے اوپر دباؤ ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں عمل دخل رکھتے ہیں کہ ہم لائیں نہ لائیں، لائیں تو پھر کیسے لائیں. یہ کافی سارے معاملات ہیں. اس کے باوجود چاہے میری نظم ہے، چاہے مائکرو ہے، اس میں تو گل نخیز اختر صاحب نے کہا بھی، اور بھی جن لوگوں نے یہ مائکرو والی کتاب پڑھی، کہ میرا خیال ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ جتنی دلیری دکھائی جا سکتی ہے، جتنی بولڈنس کا مظاہرہ موجودہ صورتحال میں ہو سکتا ہے، بہت ساری کہانیوں میں اس سے بھی بڑھ کر میں نے کہہ لیجئے کہ چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑا یا سچا، یا میں اپنے آپ کو نکال کے ایک بڑا اور سچا فنکار تو وہی ہوتا ہے جو معاشرے میں رائج تصورات یا رسوم کی جڑ پر وار کرے کہ یہ دیکھو بھائی جو آپ لوگ کر رہے، جیسے ٹامس پین تھا، جیسے انلائٹنمنٹ ایرا کے جو مفکرین تھے، کہ بھائی آپ لوگ دیکھیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 100-150 سال پہلے یہ بات بالکل نارمل تھی کہ بازار آپ جائیں اور ایک دکان ہے اور اس دکان میں 8-10 لونڈیاں اور 8-10 غلام کھڑے ہیں، آپ جائیں سودا کریں، پیسے دیں، لے آئیں گھر. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 100-150 سال پہلے کی بات. سو اٹ واز نارم آف سوسائٹی. تو وہ لوگ جنہوں نے اس نارم کے خلاف آواز، جو اس وقت نارم سمجھا جاتا تھا، اٹھائی. اور اب آپ کو دنیا میں چلو کئی اور صورتیں ہوں گی غلامی کی اور زنجیروں کی، لیکن کم از کم ایسا تو نہیں ہے کہ شاہ عالمی میں ایک بازار ہے اور وہاں پر غلام اور لونڈیاں کھڑے ہیں بکنے کے لیے. یہ 100-150 سال پہلے ایسا ہی تھا. تو آج جن باتوں پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، تو کیر عباس صاحب نے اپنے مضمون میں تذکرہ کیا، تو شاید ہمیں اس طرح کی بولڈنس درکار ہے سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے. اور مجھے یہ لگتا ہے جتنا میں نے تاریخ میں پڑھا کہ شاید دنیا انہی لوگوں کے دم سے آگے بڑھتی ہے جو اس کی مخالفت میں زور لگاتے ہیں.